اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے پروگرام میں ہم قربانی پہ بات کریں گے۔ قربانی امت مسلمہ میں بڑی اہم عبادت ہے، اور اس قربانی کی کیا تاریخ ہے، مذہبی تاریخ کیا ہے، اس کی معاشی اہمیت کیا ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ اور کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جناب خورشید احمد ندیم صاحب موجود ہیں، نامور مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم خورشید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خورشید صاحب، قربانی کی اہمیت اور فلسفہ یہ کیا ہے بنیادی طور پر، اور یہ کیا قربانی صرف مسلمانوں میں ہی رائج ہے یا پرانی امتوں میں، سابق امتوں میں بھی قربانی کا کوئی تصور رہا ہے؟ قربانی کا تصور پرانا ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ ہر امت کے لیے قربانی تھی۔ یہ تو قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ پرانے دور میں خود حابیل و قابیل کے درمیان سارا جو واقعہ ہوا اور پوری تاریخ بیان کی گئی، وہ بائبل میں بھی آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا۔ قربانی ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، یعنی خدا کے حضور میں نظر کرنا، خدا کے حضور میں کچھ چیز پیش کرنا، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اور پرانے شریعتوں میں، پرانے ادوار میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کی قبولیت کا گویا فیصلہ بھی دنیا میں اس طرح سے ہو جاتا تھا کہ آپ نے جانور اپنا قربان کیا خدا کے حضور میں، اور پھر آسمان سے ایک آگ آئی، ایک بجلی آئی، اور اس نے اس کو جلا دیا، تو گویا یہ خدا کی طرف سے گویا اس کی قبولیت کا اعلان ہے۔ تو اس طرح کی ہوتا آیا ہے، یعنی یہ نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ قربانی ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہمارے ہاں پھر اس کا ایک خاص اہتمام ہو گیا جس کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کے ساتھ ہے۔ یعنی قربانی کا مطلب خدا کے حضور میں نظر پیش کرنا، خدا کے حضور میں کوئی نیاز پیش کرنا، یہ ہمیشہ سے اللہ کی شریعتوں میں رہی ہے۔ لیکن اس کی عالمگیریت اور اس کے اندر ایک نئی معنویت جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے واقعے سے ہوا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے خدا جو ایک خواب دیکھا اور اس کو اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا حضرت ابراہیم نے، انی ارا فی المنام میں انی اذبحک، اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں خدا کے حضور میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى۔ تو ان بیٹے نے کیا کہا کہ اے اللہ، اے والد مکرم، آپ نے جو خواب میں دیکھا آپ کر گزریے، آپ مجھے ان لوگوں میں سے پائیں گے جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو محسن ہیں، جو ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کر گزرے، انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پہ گویا چھری چلانے پہ آمادہ ہو گئے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ إِسْرَائِيلَ، ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے فدیے میں گویا ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک عبادت کے طور پر رائج کر دیا مسلمانوں کے اندر۔ وہ جو لوگ اللہ کی شریعت کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ کی شریعت کو ماننے والے ہیں، وہ ذبح عظیم میں جو بدل دیا اللہ نے، تو یہ اصل میں وہ اسی کی علامت ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان ہر سال بڑی تعداد میں قربانی کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کی کوئی اس قربانی کا اظہار ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، وہ کیا قربانی ہے کہ خدا کے حضور میں زندگی کی وہ سب سے قیمتی چیز، اگر اس کی طلب ہو، اس کا مطالبہ ہو، وہ چاہے اس کی رضا ہو، تو ہم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا جو تم دیتے ہو اس جانور کا، وہ خون نہیں پہنچتا جو تم بہاتے ہو، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو آپ گویا اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار، جس طرح کہ حضرت ابراہیم نے اپنی متاع عزیز آپ کے کہنے پہ اللہ کے حضور میں، آپ کے حضور میں قربان کر دی، اے اللہ ہم بھی اس روایت کو زندہ کرتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کی راہ میں قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی جس کو اللہ نے ذبح عظیم میں بدلا۔ گویا ہم حضرت ابراہیم کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ اور اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا کی رضا ہمیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی۔ خورشید صاحب، اس فلسفے کو اگر مد نظر رکھے تو پھر تو قربانی یوں سمجھیں کہ اپنی جان کی نظر ہے جو اللہ کی حضور پیش کی جاتی ہے، اور اس جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خالق کائنات کی طرف سے جان بھی مانگی گئی، ایسا مطالبہ بھی آیا، تو اس میں ہچکچاہٹ نہیں کی جائے گی۔ تو پھر اس معاملے میں تو پھر فرض، واجب اور نفل کی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو یہ ہر کسی کے لیے لازم ہے کہ وہ لبیک کہے حکم خداوندی پہ۔ ہاں ایسا ہی ہے، دیکھیں جی، لیکن چونکہ یہ اس کے اندر وسائل ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں، آپ جانور لیتے ہیں، اس کو قربان کرتے ہیں،
لیکن یہ احساس تو ہر آدمی میں ہے جو خدا کا بندہ ہے. اب جب آپ کے پاس, جیسے میں نے کہا نا, زکوٰۃ جو ہے, زکوٰۃ کیا ہے, آپ اپنے مال کو صاف کرتے ہیں, اس کو پاکیزہ بناتے ہیں, وہ بھی اس بات کا اعلان ہے کہ خدا کا دیا ہوا مال ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ صاحب وسائل نہیں ہوتے تو وہ چیز خود بخود ساکت ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے چونکہ قربانی کے اندر بھی وسائل ہوتے ہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر اجتماعیت پائی جاتی ہے, ذبح عظیم میں اللہ نے بدلا. تو بعض کا صورتحال اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے, تو ایسی چیز بھی روایات میں آئی ہے کہ پھر اگر ایک حکمران بھی قربانی کر دیتا ہے نا, تو وہ گویا پوری امت کی طرف سے قربانی سمجھی جائے گی. اس بات کا خورشید صاحب تعین کون کرے گا کہ اب حالات ایسے ہیں کہ انفرادی قربانی ساقط ہو گئی, اب اجتماعی قربانی کی جائے گی؟ ساقط تو کبھی بھی نہیں ہوتی, یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ میری مراد یہ ہے کہ یہ خود بخود یہ عقلی دلیل ہے اس کے اندر کہ خدا کا کوئی حکم, یہ خدا نے خود بیان کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر وہ مشقت نہیں ڈالتا جس کو ادا کرنے کی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی. دیکھیں نماز فرض ہے, لیکن نماز کی یہ فرضیت آپ کی حالات کے تابع ہوتی ہے, آپ کی صحت کے تابع ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, آپ سفر میں ہیں, آپ 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر سکتے, تو آپ جمع کر لیں, دو کر کے پڑھ لیں. جب آپ سفر سے پہلے پڑھ لیں, سفر میں پہنچ کے پڑھ لیں, تو آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں. آپ بیمار ہو گئے, آپ سجدہ نہیں کر سکتے, تو آپ اشاروں سے پڑھیں. آپ روزہ آپ پہ فرض ہے, آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو روزہ آپ نہ رکھیں, آپ فدیہ دے دیں, جب بعد میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا تب آپ کر لیں. تو کہنا یہ ہے کہ خدا کی ہر عبادت, خدا کا ہر حکم جو ہے وہ آپ کے حالات کی نسبت سے آپ سے متعلق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا نا قربانی کی ذمے میں بھی کہ تقویٰ اس کو پہنچتا ہے. یہ جو ہم رکوع و سجود کرتے ہیں یہ اصل میں یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو, انسان یہ چاہتا ہے کہ اطمینان ہو اس کو, خدا کو تو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہم اپنی پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں تو گویا یہ ہماری ایک نفسیاتی تطہیر کا عمل ہوتا ہے کہ اللہ ہم نے اپنی ساری عزت و آبرو آپ کے قدموں میں لا کے رکھا. تو یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اس کا تعلق ہمارے حالات کے تحت ہوتا ہے. لہٰذا درخت اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ پوری شریعت اس پہ کھڑی ہے کہ اللہ کا ہر حکم آپ کے حالات کے تابع ہو کے آپ سے متعلق ہوتا ہے. تو خورشید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, کچھ مزید سوالات بھی اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھیں گے, اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین یہ پروگرام جاری ہے, میرے ساتھ. جی ناظرین, ایوان سچ کے اس خصوصی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. خورشید صاحب, عام طور پہ یہ قربانی کے دنوں میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ حج پہ گئے ہوتے ہیں, تو جو حجاج کرام ہوتے ہیں, ایک حاجی پہ قربانی لازم ہے کہ وہ وہاں کرے, مکہ مکرمہ میں قربانی کرے, یا واپس اپنے ہوم پہ اپنے گھر میں قربانی کرے, جو جہاں سے وہ گیا ہے اپنے ہوم سٹیشن پہ قربانی؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ حج کا حصہ ہے اور اس کو وہیں کرنا چاہیے, نہیں ہوگی ظاہر ہے واپس آ کے وہ نہیں ہو سکتی. یہ حج کے مناسک کا حصہ ہے, جس طرح کی ساری چیزیں وہاں حج پہ ہوتی ہیں, تو یہ قربانی ایک حاجی کی قربانی نہیں ہے, حج جہاں وہ کر رہا ہے. تو یہ عام آدمی پہ قربانی یہاں پہ یہ واجب ہے, فرض ہے, یا نفل ہے, یہ کیا ہے؟ یہ اس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے. ہمارے ہاں جو احناف ہیں ان کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک واجب کی اصطلاح رائج ہے, جو فرضیت سے ملتی جلتی ایک چیز ہوتی ہے, جس کو فرض نہیں کہتے لیکن فرض کے قریب تک جو چیز ہوتی ہے اس کو وہ واجب قرار دیتے. تو حنفی جو ہیں وہ اس کو واجب کہتے ہیں ہمارے ہاں, یعنی جو آدمی استطاعت رکھتا ہے, جو جس پہ زکوٰۃ فرض ہے, جو صاحب نصاب ہے, اس کو تو لازم کرنی چاہیے. تاہم علماء کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ رائے رکھتا ہے کہ اس کو فرض قرار دینے کے لیے دین میں جو بنیادی شرائط ہیں, کسی عمل کو آپ فرضیت کے یا وجوب کے درجے پہ لے جائیں, وہ شرائط یعنی وہ قرآن میں بیان ہویا ہو اس طرح سے کہ جیسے حکم ہے اور آپ نے کرنا ہے, اور آپ کو رسالت مآب سے اس طرح سے اس کی روایتیں آئی ہو اور اس طرح سے امت میں رائج رہا ہو, تو اس کے خیال میں طبقے کے علماء کے طبقے کے خیال میں یہ اس لیول پہ ثابت نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ایک تہذیب ہے, روایت ہے, عبادت ہے, ضروری ہے, لیکن یہ کہ اس کو فرض عین یا وجوب کے اس درجے پہ لے جا جائے کہ ہر آدمی لازم کرے, تو یہ نہیں ہے. اس کی نوعیت جو ہے وہ نفل کی ہے. یہ علماء کے ایک طبقے کی رائے یہ بھی ہے, اور مجھے بھی یہ رائے درست اس لیے لگتی ہے کہ جیسے سمت میں یہ رائج رہی ہے, جیسے صحابہ کا طرز عمل رہا ہے, تو اس میں یہ بہت پسندیدہ چیز ہے, ضرور کی جانی چاہیے, اس کو ہر صورت میں زندہ رہنا چاہیے. لیکن یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اعتکاف, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا, اعتکاف بڑی عام عبادت ہے,
اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر مسجد میں کم از کم ایک آدمی کو ضرور اعتکاف بیٹھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے. تو اس سے گویا پوری بستی کی طرف سے یا محلے کی طرف سے وہ آپ نے گویا عبادت کر دی. تو قربانی کی نوعیت میں یہی ہے کہ اگر آپ خرچ سے کوئی کر دیتا ہے تو گویا آپ نے اس کی وہ ایک ذمہ داری تھی جو دینی یا وہ آپ کی ادا ہو گئی. یہ اس طرح سے فرض عین نہیں ہے جس طرح کے نماز ہو. اچھا خورشید صاحب، حج کے حوالے سے عام طور پر ہمارے یہاں پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، عمرہ اور حج کو اکٹھا کرتے ہیں ایک ہی سفر میں. تو وہاں تو قربانی، یہ علماء کہتے ہیں کہ جو قربانی کی جاتی ہے وہ یہ حج تمتع کا فدیہ ہے. تو کیا اگر صرف کوئی بندہ حج کرتا ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا پھر؟ جی جی بالکل، یہ قربانی جو ہے حج کا حصہ ہے. اور اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، یہ پوری روایت ہے، ہمیشہ رہی ہے، قربانی لوگ کرتے ہیں حج کے موقع پہ اور یہ آج بھی کی جاتی ہے. تو یہ حج تمتع وہ ایک اور چیز جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے علماء کے نزدیک یہ دونوں چیزیں آپ جمع نہیں کر سکتے، یعنی عمرہ اور حج جمع نہیں کر سکتے. تو اگر آپ نے جمع کر دیا تو وہ آپ سے غلطی ہو گئی، تو اس کا ایک کفارہ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کفارہ ایک اور چیز ہے، یعنی وہ خدا کے حضور میں کوئی قربانی دے کے کوئی فدیہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی لیکن ہم فدیہ ادا کر کے کوئی اس سے آپ نکل آتے ہیں. تو یہ اس ضمن میں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، قربانی تو حج کے ساتھ ہوگی اور وہ ہر حاجی ہوگی. تو پھر حج تمتع کرنے والے کو تو دو قربانیاں کرنی ہوں گی نا، ایک وہ اس کا کفارہ ہو گیا اور ایک اسپیشل جو قربانی ہے وہ ایک دو جانور کرنے وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی میرے نزدیک تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ حاجی جو مقامی نہیں ہے، جو باہر سے گیا ہے، وہ اگر عمرہ بھی کر لیتا ہے تو اس کو یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کو فدیہ ادا کرنا پڑے. میری تو رائے اس میں یہ بنتی ہے. لیکن جو لوگ اس کو کہتے ہیں وہ اس کو الگ سے، یعنی اس کو پھر دو کرنی پڑیں گی اگر آپ اس مسئلے کو یقین کرتے ہیں. اچھا خورشید صاحب، اب آتے ہیں پاکستان کے مخصوص حالات کے تناظر میں. ہمارے ہاں اس وقت جس طرح کے معاشی حالات ہیں تو قربانی کے جانور ویسے بھی بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. مہنگائی کی صورتحال میں پہلے بھی مشکل تھا عام آدمی کے لیے جانور خریدنا، اب اس صورتحال میں تو اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو اس معاشی صورتحال میں اس فریضے کو یا اس وجوب کو یا اس نفلی عبادت کو کیسے ادا کرنا چاہیے کہ یہ حق عبادت بھی ادا ہو جائے اور عام آدمی کی مشکلات بھی اس میں بھی اضافہ نہ ہو، سفید پوشی کا بھرم بھی رہ جائے؟ دیکھیے، ہر سوسائٹی کے اندر دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہے جو صاحبان وسائل ہیں، اس لیے وہ قربانی دے رہے ہیں اور ان کی قربانی دینے سے وہ روایت زندہ ہے. وہ گویا پورے معاشرے کے اعتبار سے جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ادا ہو جاتی ہے. اور جو آدمی، جیسے آپ نے ذکر کیا، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس پہ تو خود بخود یہ واجب نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے اس کو کرنے کی. اور وہ تو کوئی علماء کا طبقہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ لازماً قرض لے کے قربانی کریں. تاہم ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرے اور یہ بہت مبارک جذبہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ اس کی بڑا اجر ہے کہ اگر آپ نہیں کر پاتے لیکن آپ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ اگر میرے پاس وسائل ہوتے تو میں ضرور تیری راہ میں قربانی دیتا اور ایک جانور کو ذبح کرتا. تو یہ جذبہ بڑا محسن اور بڑا اچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ قربانی دینے کا خیال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو خاص طور پر جو قربانی دینا چاہتے ہیں اس کو اپنے ساتھ شریک کریں. مثلا آپ قربانی دے رہے ہیں، آپ کے بھائی جو ہیں وہ قربانی دینا چاہتے ہیں لیکن اس کی استطاعت نہیں رکھتے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں میں یہ چاہوں کہ میری قربانی آپ کے گھر ہو، تو میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں، آپ ایک جانور لیں اور اپنے گھر میں ذبح کریں. اچھا، اس سے کیا ہوگا، ان کے ایک جذبے کو بھی تسکین ہو جائے گی کہ میں قربانی کر رہا ہوں. اگرچہ میرے پاس وسائل اپنے ہوتے تو میں کرتا، لیکن یہ ایک شکل ہو گئی، میرے گھر میں قربانی ہو گئی. سوسائٹی کے اندر بھی ان کا ایک طرح سے بھرم بھی قائم رہے گا اور آپ کی نیکی بھی قبول ہوگی کہ آپ کے گھر میں ویسے قربانی ہو رہی ہے اور دوسری قربانی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے بھائی کو شریک کر لیا. تو میرے نزدیک اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر ہم رائج کریں سوسائٹی کے اندر، اپنے ان سفید پوش لوگوں کو جو قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو بجائے گھر میں 10 قربانیاں کرنے کے ہم اس طرح سے باقی لوگوں کو شریک کر لیں تو وہ بھی ایک اس احساس میں ان کو ایک ہوگا کہ ہم نے خدا کے حضور میں قربانی کی. اور آپ کی قربانی میں سمجھتا ہوں خدا کے یہاں زیادہ پسندیدہ شمار ہوگی کہ آپ نے باقی بھائیوں کو بھی شریک کیا. وہ روایت بھی زندہ رہی، وہ تہذیب بھی زندہ رہی، وہ عبادت بھی زندہ رہی اور وہ لوگ بھی شریک ہو گئے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے. خورشید صاحب، آپ کی گفتگو میں آپ عام طور پہ سماج کو زیادہ ایڈریس کرتے ہیں، سماجی موضوعات پہ لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں.
कुर्बानी तो इस वक्त एक समाजी मसला भी बन चुकी है। आम आदमी अपना सोसाइटी में भरम कायम रखने के लिए तंग होके मुशक्क़त उठा के कर्ज लेके भी कुर्बानी करता है ताकि सोसाइटी में उसकी कोई ना कोई वक़ार कायम रह जाए, कोई भरम कायम रह जाए। और सोसाइटी भी उस आदमी को बड़ी अजीब तरह का बिहेव करती है जो कुर्बानी भी नहीं करता या इस तरह की वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो ये सारे अमल को समाजी तौर पर कैसे टैकल किया जाए? एक तो हाल आपने बताया कि इस तरह शरीक कर लिया जाए कुर्बानियों में, लेकिन ये तो वो लोग करेंगे जिनमें समाजी, मजहबी और दीनी शऊर होगा कुछ। असल प्रॉब्लम तो ये दीनी शऊर का है। अब देखिए ना, नमाज फर्ज है, यानी ये ऐसी फर्जियत है कि जो किसी सूरत में भी साबित नहीं होगी। लेकिन आप देखें कि सोसाइटी में, समाज इस बारे में एहसास नहीं होता। कोई आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ता तो आप उसको इस नज़र से नहीं देखते, देखो यार कैसा मुसलमान है कि मुसलमान होते हुए नमाज नहीं पढ़ता। दूसरी तरफ वो कुर्बानी नहीं देता तो उसको आप देखते हैं इस नजर से कि देखो यार मुसलमान और कुर्बानी नहीं करता। तो ये असल में सोसाइटी की अपनी प्रॉब्लम है, उसका फाम दीन है, उसका फाम मजहब है कि वो चीज़ों को जो ज़्यादा अहमियत की हैं उनको कम कर देता है, जो कम अहमियत की हैं उनको बढ़ा देता है। तो जिसको हज़रत मसीह ने कहा बाइबल में भी है ना कि आप मच्छर छानते और ऊंट निकलते हैं, यानी छोटी बुराइयों को बड़ा बना देते हैं, बड़े गुनाहों को आप परवाही नहीं करते। बिल्कुल इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर नेकियों के बारे में भी जो बड़ी इबादतें हैं, मसलन जैसे मैंने नमाज की मिसाल दी, नमाज तो मामूली दर्जे की चीज़ नहीं है। कुरान मजीद को आप पढ़ें तो आपको अंदाजा हो कि नमाज और ज़कात किस दर्जे की इबादतें हैं। और उसके अलावा आपकी जो इस्लामियत है उसका तो सारा भरम समाजी सतह पर इस पर है कि आप नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन हम इस बारे में एहसास नहीं है। कुर्बानी कोई ना दे तो उसके बारे में हम एहसास हो जाते हैं। तो ये असल में हमारे अपने यहाँ प्रॉब्लम है जिनको इस्लाह करने की ज़रूरत है, ठीक करने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद ये खसूसी प्रोग्राम जारी है। मेरे साथ रहिए। ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्शीद अहमद नदीम साहब। खुर्शीद साहब, कुर्बानी के मौका पर लिबरल्स हलकों और इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों की तरफ से एक आवाज़ भी उठती है। ये प्रोग्राम डाइवर्ट हो जाएगा, बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन इस सवाल का ज़रा मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि ये कहा जाता है कि ये जानवरों को इतने बड़े पैमाने पर कुर्बान कर दिया जाता है और ये जानवरों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और इस मामले में बड़ी तनकीद होती है कि ये मुसलमान इतना सारा जानवरों का गोश्त चंद दिनों में ही खा जाते हैं। तो इसका क्या दीनी मंतक क्या है हमारे यहाँ, इसका क्या जवाब है? ये लोग वो कहते हैं जो सारा साल गोश्त खाते हैं, ये सारा साल जब वो गोश्त खा रहे होते हैं उस वक्त उनको इसका एहसास नहीं होता कि ये जानवरों के हकूक़ का मसला है। जब इबादत की बात आती है तब उनको जानवरों के हकूक़ याद आ जाते हैं। या तो आप सारी ज़िंदगी इस पे कायम रहें, वो आदमी जो सारी ज़िंदगी ये काम करता है वो तो चलें, ये कोई इतराज़ करें तो उसका फिर भी कोई वज़न हम कबूल कर लें। जो लोग, आपको मालूम है कि मगरब के अंदर सूरों के पूरे ये कायम किए जाते हैं, उनके कार्ड बनाए जाते हैं, उनके फॉर्म्स बनाए जाते हैं, और वो चूंकि वहाँ कंजम्पशन है इसकी गोश्त की बहुत ज़्यादा, तो आप सारा साल गोया सूअर मारने में लगे रहते हैं। उस वक्त तो आपको इंसानी और जानवरों के हकूक़ याद नहीं आते। जब मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो जानवरों के हकूक़ याद आ जाते हैं। ये असल में खामखा की बात है। इंसान की जानवर भी आप देखें, आप तो ये भी मेडिकल ये भी साबित है ना कि पौधों में भी, दरख्तों में भी रूह होती है, उनके अंदर भी जिंदगी होती है। तो क्या आप दरख्त नहीं काटते? क्या आप दुनिया में बाकी, तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने, असल जो चीज है वो ये है कि उनकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, और वो आपको पता है कि इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन वो इंसान की जरूरत की चीजें अल्लाह ने बनाई है, जानवरों को भी बनाया है, पौधों को भी बनाया है, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन ये है कि आप उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, ये है असल जो चीज़ है। और ये जानवरों के हकूक़ का मतलब ये है कि आप उनको ईज़ा ना पहुंचाएं, उनको तकलीफ ना पहुंचाएं, उनके साथ जो आमतौर पर जुल्म होता है वो ना करें। जैसे आपने गधा रखा हुआ है, खुराक कम देते हैं और उसको सामान उससे काम ज्यादा लेते हैं, इस तरह की चीजें जिसका ताल्लुक इंसानी हकूक़ से है। वहां तक ये है कि इंसान की बहरहाल काम के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, इंसान की एक अहमियत है इस कायनात के नज़्म के अंदर, जिसके लिए अल्लाह के हुज़ूर में वो जवाबदेह है। तो उसमें उसके लिए ये चीज़ें उसकी हमायत में बनी है, उसकी तायद में बनी है, उसकी मदद के लिए बनी है। आप जानवर के, एक तो है ना मार देना, आप देखिए बस आप जानवर की उसको सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमेशा तहजीबी तौर पर इस्तेमाल होता रहा। ये आपको पता है गाड़ियां तो बाद में आई है ना, तो आपको क्या उस वक्त जानवरों के हकूक़ का लिहाज नहीं होता कि आप एक घोड़े की पीठ पे सवार मीलों चल रहे हैं,
آپ ایک اونٹ پہ سوار میلوں چل رہے ہیں تو اس وقت بھی تو جانوروں کے حقوق متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جو جس کی کوئی عقلی توجیہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کی جا سکتی. اچھا خورشید صاحب، ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے یا اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ جانوروں کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ یہی جانور قربان کیے جائیں گے؟ انعام میرا خیال مویشی کے درجے کی چیز، مثلا آپ نے دیکھا کہ بکری، گائے وغیرہ، اور چھوٹی درجے کی چیزیں روایت میں نہیں ہے ہمارے کہ ہم کو مرغے کی قربانی بھی دیں. بعض ہیں ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ مرغے کی قربانی بھی دی، ایسی بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے کہ ایک بکری کم از کم اس درجے کی چیز. اور آپ بڑا جانور ہو تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ 7 حصے بھی آپ ڈال سکتے ہیں، گائے یا اونٹ وغیرہ ہو. قربانی کے موقع پہ ہمارے ہاں جانوروں کی نمائش بھی کی جاتی ہے. چند دن پہلے ہم جانوروں کو لے کر گلیوں میں پھرانے کا اور ان کو سجاب بنا کے سنوار کے وہ ان کی ایک نمائش کرنے کا رجحان ہے. اس کے سماجی پہلو کیا ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، پازیٹیو عمل ہے، ایک خوشی کا اظہار ہے، یا اس سے کوئی نیگیٹیوٹی بھی کریٹ ہوتی ہے؟ ایک نیگیٹو عمل ہے. دیکھیے اچھا جانور خریدنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے آپ ایک وجہ افتخار بنا لیں. دیکھیں عبادت کیا ہے؟ خدا کے حضور میں جھکنا، یہ عبادت ہے. عبادت کی سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ سجدہ. خدا کے حضور میں ہم جھکے تو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اگر ایک اچھا جانور آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کے حضور میں جھک کے شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نمائش نہیں کرتے. آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ دفعہ مکہ تشریف لائے، مکہ میں داخل ہوئے. خورشید صاحب سوالات تو اور بھی بہت ہیں، وہ کسی اور مجلس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. آخری سوال کا جواب دے دیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کی تقسیم کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا طریقہ کار ہے؟ یہ جو 3 حصے کرنے کی روایت ہے، یہ روایت ہی ہے یا اس کا کوئی حدیث میں ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، یا یہ گوشت سارے کا سارا خود استعمال کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس میں؟ اس کے 3 حصے آپ کرتے ہیں، اور یہی ہے ہماری مسلم تہذیب اور روایت. یہی ہے، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھتے ہیں، ایک عزیز و اقارب کے لیے رکھتے ہیں، ایک ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو معاشرے کی محروم طبقات ہیں. یہی ہماری ترتیب ہے اور اسی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جناب خورشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.